إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب اور متبعین پر۔ خشیت بہت عظیم صفت ہے، اللہ کی توفیق سے جسے مل جائے بہت بڑی نعمت اس کو حاصل ہو گئی۔ رب العالمین نے خاشعین کے لیے بشارتیں سنائی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کافروں کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے، سواء بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے ابتدا کے اندر، اور سورہ یاسین میں بھی ہے کہ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ ایک جیسا ہے، ان کا ڈرانا نہیں ڈرانا آپ کا نبی محمد رسول اللہ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں ایک صفت کا ذکر کیا ہے۔ کافروں کے دل جو سخت ہیں، جس پر ہدایت اثر نہیں کرتی، جس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، وہیں پر مومن کا دل خشیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نرمی اس میں پائی جاتی ہے، اور اس دل میں خصوصاً ایک صفت جو پائی جاتی ہے اس کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ کافروں کا معاملہ تو یہ ہے محمد رسول اللہ، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، فغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، وہ کسی بھلائی کو دیکھ نہیں سکتے، کسی خیر کو وہ دیکھ نہیں سکتے، ہم نے ان کی آنکھیں اچک لی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ڈرانے کا فائدہ تو اس کو ہوگا من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، اور یہ مومنوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ اپنے رحمان کی خشیت رکھتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے لرزتا ہے، رب کی خشیت سے کانپ اٹھتا ہے بن دیکھے غائبانہ، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فبشرہ، تو آپ ایسے کو یا ایسوں کو بشارت دے دیجیے۔ لہم مغفرۃ فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم،
ان کے لیے آپ بشارت دے دیجئے کہ اللہ معاف انہی کو کر دے گا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت والے اجر ہیں۔ اسی بات کو سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں، لرزتے ہیں، اللہ کے حضور میں لرزہ و ترسا ہے، تو اے نبی محمد رسول اللہ ان کو بشارت ہے۔ بشارت یہ ہے کہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے، بہت بڑا ثواب ان کے لیے ہے۔ تو یہ سارے معاملات خاشعین کے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے جو ان کو ملے گا فائدہ، تو اللہ ان کو معاف کرے گا، اپنی رحمت کے سائے میں لے گا، ان کو بڑے اجر سے نوازے گا، عزت والا اجر عطا کرے گا، بہت بڑے اجر ان کو عطا کرے گا۔ یہ سب خاشعین کے لیے ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ سارا علم سب سے زیادہ علماء میں ہونا چاہیے۔ یہ سارے قرآن مقدس کے جو خبریں ہیں، جو بشارتیں ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی بشارتیں ہیں، ان کے جاننے والے ساری امت محمد میں سب سے بڑا گروہ کون ہوگا جو ان سب کو جانتا ہوگا، یہ سارا علم رکھتا ہوگا؟ وہ علماء ہوں گے اس امت کے۔ تو یہ خشیت کا معاملہ بنسبت عوام کے کس میں زیادہ ہونا چاہیے؟ ایک لاجک کیا کہتی ہے، منطق کیا کہتی ہے کہ یہ سارا خشیت کا معاملہ عوام الناس کے مقابلے میں علماء میں بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یقیناً یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی خصوصیت، علماء کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ہی فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک علماء وہ ہیں جن میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور سارے بندوں میں اللہ نے ان کا امتیازی وصف بیان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عباد میں سے اللہ کے تمام بندوں میں سے زیادہ خشیت والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ علماء کا بڑا احترام، بڑا عزت کا معاملہ ہے اس ملت کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم حاصل کرنے کی خصوصیات میں، اس کی فضیلت کے ابواب میں بے شمار فضائل علماء کے اور علم کے بیان فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی جماعت کو اپنے وارثین قرار دیا۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علماء، میرے امت کے جو علماء ہیں وہ تمام انبیاء کے وارثین ہیں۔ سوالاک انبیاء جو گزر گئے، جس میں نبی آخر الزماں سب سے خاتم النبیین کی حیثیت سے، رحمت العالمین کی حیثیت سے آپ اپنا مقام رکھتے ہیں، تو اب اندازہ کیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے وارثین اللہ کے رسول نے علماء کو قرار دیا۔ تو جو اتنے بڑی جماعت کے ورثہ ہیں، انبیاء جیسے مقدس جماعت کے، مخصوص جماعت کے ورثہ ہیں، وہ کتنا بڑا مقام رکھتے ہوں گے، کتنی بڑی عظمت کا ان کا معاملہ ہوگا اللہ کے یہاں، ذرا سوچئے گا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علم سیکھنے کی غرض سے آدم کا بیٹا، کوئی بھی انسان حصول علم کی نیت سے وعلیکم السلام باہر نکلتا ہے، اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے اور علم کی حصول کے لیے چلتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ادب کے ساتھ اس کے سامنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی قدر کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اس کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے، اس کا وقار اس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہوا ہے کہ فرشتے اس کا ادب بجا لاتے ہیں، اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! علم کا کیا مقام ہے اور علماء کا کیا مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے علماء کا کہ انبیاء کے ورثہ اور وارثین ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟
ذرا میں آپ کو بتاؤں گا موجودہ دور میں خشیت کا معاملہ کیا ہو گیا ہے. ایک تو یہ رونا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر کے رونا یہ ہے کہ خاشعین عوام میں سے ختم ہوئے تو ہوئے، علماء کی بڑی جماعت جو خشیت کے لیے مخصوص ہے، جن کے لیے خشیت مخصوص ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خشیت کے لیے مخصوص اور خشیت ان کے لیے مخصوص، کیونکہ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ نے ان کو مخصوص قرار دیا کہ بے شک علماء ہی ہے وہ اللہ کے بندوں میں سے، تمام اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی وہ خاص جماعت ہے جن میں اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تو وہ مخصوص ہوئے نا. اللہ کے اس بیان کے اعتبار سے وہ خشیت کے لیے مخصوص اور خشیت ان کے لیے مخصوص ہوئی. مگر اچنبے کی بات تو آج یہ ہو گئی ہے کہ یہ خشیت جیسی عظیم صفت جہاں عوام الناس میں سے نکلی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ علماء سے بھی خارج ہو گئی. علماء میں سے بھی یہ صفت نکل چکی ہے. تو اس سے بڑا رونا اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ڈرنے کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ علماء بے خوف اور خشیت سے خالی ہو جائیں. اور یہ کثیر تعداد میں آپ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. جن کے پاس آنکھیں ہیں، جن کے پاس عقل ہے، وہ اس بات کو نمایاں محسوس کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ آج عوام میں تو کچھ حد تک خشیت نظر آتی ہے، لیکن علماء میں بالکل نظر نہیں آتی، الا ماشاء اللہ. کہیں کہیں چیدہ چیدہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، ورنہ علماء کی اکثریت خشیت سے خالی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی بات ہے. علماء بگڑ جائیں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا اور اللہ کے عذاب سے زمین والے دو چار ہوں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ ہود میں ایک آیت مبارکہ ہے ایسی جس کی بنیاد پر میں یہ بات بول رہا ہوں آپ کو. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اس آیت کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، عوام الناس بھی سن لیں اور علماء بھی سن لیں، اور اس کی شرح میں شارحین نے اور اساتذاؤں نے یہ بات ضرور ذکر کی ہوگی اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں ارشاد یہ ہے سورہ ہود میں ما کان ربک لیہلک القری بظلم. اپنے نبی سے اللہ خطاب کر رہے ہیں محمد رسول اللہ سے، اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے میرے حبیب، میرے نبی محمد، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی قریے کو ظلم سے ہلاک کر دے. غور کیجئے، تدبر کرنے والی آیت ہے اور ڈرنے والی آیت ہے. وما کان ربک، ما کان ربک، اے نبی تیرا رب ایسا نہیں ہے لیہلک القری بظلم کہ کسی بھی قریے کو، بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے. واہلھا مصلحون، جبکہ اس کے اہل، اس بستی میں رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. مصلحون علماء کی جماعت جو غلطیوں کی اصلاح کرنے کا کام انجام دیتی ہے زمین کی پشت پر. جو غلط کو صحیح کرنے کا کام انجام دینے والی جماعت علماء اکرام کی جماعت ہوتی ہے. جو تعمیری کام کرتے ہیں، شخصیتوں کی تعمیر کرتے ہیں، کردار کی تعمیر کرتے ہیں، کیریکٹر کی تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آپ لوگ غور سے سنیے گا. جو سنوارتے ہیں نفسوں کو، نفوس کو سنوارتے ہیں اور روحوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہ مصلحون کی جماعت، نیکوکاروں کی جماعت سب سے اول نمبر پر جو آتی ہے وہ علماء اکرام کی جماعت ہے. اب جب یہ ختم ہو جائیں، اصلاح کرنے والے باقی نہ رہیں، مصلحون نہ رہیں، تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہے ہیں اور کیا دھمکا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس بستی کو پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے. کس بستی کو ہلاک نہیں کیا جاتا ہے؟ اس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے نبی محمد جس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. اور جب اصلاح کرنے والے نہ ہوں، اس آیت کا ایک منفی پہلو کیا ہوگا؟ یہ تو مثبت بات ہو گئی
ایک پازیٹیو ایک نگیٹو پہلو ہوتا ہے ہر بات کا. کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں. جو کلام کے فن سے واقف ہیں وہ کلام کے ان پہلوؤں کو جانتے ہیں. کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک منفی اور ایک مثبت پہلو. مثبت پہلو جو اللہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کسی بستی اور کسی قریے میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں اے نبی محمد, تو تیرا رب اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا. یہ اس کی مثبت بات ہو گئی. اب اس کا منفی پہلو کیا نکلتا ہے؟ کسی بستی میں اصلاح کرنے والے اگر موجود نہ ہو میرے نبی محمد, تو پھر اس بستی کو تیرا رب ہلاک کر دیتا ہے. یہ اس کا معنی نکلتا ہے. دوسرا منفی معنی, یہ منفی معنی بھی میں جو بیان کر رہا ہوں, آپ بولے کہ منطق کیوں لڑا رہا ہے, تو میں اپنے ذہن اور منطق اور لاجک کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ حدیث مبارکہ میں ہیں اس بات کی خبریں کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی المنکر کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہلاک کرے گا. یہ احادیث کے مفہوم کو میں بیان کر رہا ہوں. بے شمار احادیث کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں. بہت ساری احادیث کا مجموعہ ہے. ابو داؤد میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ تم سے پہلے کی امتوں کی ہلاکت کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تو تھے. یہ بہت عظیم حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے کی. برائی سے روکتے تو تھے, برائی کی خباثت بھی بیان کرتے تھے, برائی سے روکتے بھی تھے, مگر جب سامنے والے برائی سے باز نہیں آتے, برابر برائی کرتے تھے, تو یہ روکنے والے جو روکا کرتے تھے برائی سے, یہ ان برائی کرنے والوں کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو کے ان کی برائی میں شامل بھی ہو جاتے تھے. وہ پہلے روکتے تو تھے رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, لیکن جب وہ باز نہیں آتے برائی سے تو یہ ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے تھے, ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. اس کے سبب اللہ نے اس ساری امت کو ہلاک کر دیا. آج اگر یہ ہے کیا, اب آپ کو دیکھنا ہے, اب روکنے والے جو علماء ہیں آپ کے, میں اس لیے ایک چیز کو واضح کر رہا ہوں کہ آپ کے اس معاشرے میں برائی سے روکنے والے علماء جو ہیں, جو تعمیری کام کرنے کے لیے مخصوص اللہ نے کی ان کو, جو اصلاح کا کام کرنے والے مصلحین ہیں, وہ برائی کی خباثت تو بیان کرتے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ چیز غلط ہے. وہ کہیں گے کہ جوڑے گھوڑے کی رقم لینا جائز نہیں ہے, جی دان دہیج لینا جائز نہیں ہے, بچی کی شادی میں کھانا کھلانا درست نہیں ہے. یہ ساری باتیں تو علماء بولیں گے, لیکن دعوت دیجئے تو سب حاضر ہیں. دعوت دے تو دسترخوان پہ سب سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے حضرات موجود ہیں. میرے بچپن میں دیکھا کرتا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, کسی گھر پر اگر لائٹ جل رہی ہوتی, میں عادل آباد ضلع کے اندر ہیڈ کوارٹر عادل آباد میں پلا بڑھا, وہیں پر پڑھا پیدا ہوا, میری پیدائش عادل آباد کی ہے, اور وہیں پر پلا بڑھا, وہیں میری شادی ہوئی. یہاں آ کر تو خیر 35 سال ہوئے ہیں. تو میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ کسی مسجد پر اگر لائٹیں لگی ہوئی ہیں, جی باجے اوجے بج رہے ہیں, اس وقت وہ اسپیکر لگا کے گانے بجاتے تھے. اگر گانے ہونے بج رہے ہیں تو علماء اگر آ بھی رہے ہوتے ہیں شادی میں, تو یہ دیکھتے پلٹ جاتے تھے, نہیں آتے تھے. ان کو اپنے وقار کا اندازہ تھا, اپنے مقام کا اندازہ تھا, وہ نہیں آتے تھے. لیکن آج آرکیسٹرا بھی ہو رہا ہو, عورتیں ناچ بھی رہی ہوں, تو مولوی صاحب ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے اس ناچنے والی کو دیکھتے ہوئے. یہ ان کا حال ہے. اور یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بول رہا ہوں, سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں سن کے نہیں بول رہا ہوں آپ کو, اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی باتیں بتا رہا ہوں. تو آج کل کے علماء کا یہ معیار ہے. یہ ایک معاملے میں نہیں, ایگزامپل دیا میں نے آپ کو, زندگی کے بے شمار معاملات ایسے ہی ہیں ان کے. کسی حرام خوری سے پرہیز نہیں کر رہے آج کے علماء. ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, روزی حلال کیے حرام کیے دیکھے بغیر دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, زیادہ پرہیز نہیں ہے ان کے پاس. نہ رشوت سے زیادہ پرہیز ہے, نہ حرام خوری سے پرہیز ہے. رشوت کو ہدیوں کا نام دیا گیا ہے, تحفوں کا نام دیا گیا رشوتوں کو. تو یہ معاشرہ ہے جہاں خشیت نام و نشان مٹ چکا ہے خشیت کا, اور وہ علماء میں بھی باقی نہیں رہی. ایک اور حدیث شریف میں آپ کو سناؤں. میری بات جو میں نے پیش کیا آپ منطق نہ سمجھے اس کو, میری لاجک نہ سمجھے کہ کسی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود نہ ہوں تو اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ فرمایا کہ کسی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو اللہ اس کو ہلاک نہیں کرتا اس بستی کو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ
اللہ بستی کو ہلاک کر دیتا اگر اس میں اصلاح کرنے والے نہ ہوں. تو بات ایک ہی ہے, وہ مثبت پہلو ہے اور یہ منفی پہلو ہے, اور منفی پہلو خود بخود نکلتا ہے, خود بخود نکلتا ہے. اس کے لیے میں حدیثیں آپ کو دلیل کے طور پر دے رہا ہوں. آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں, بہت مشہور اور معروف حدیث ہے اور بہت معروف ہے. ہر مجلس میں عموماً ہر مسلک کے علماء اس کو بیان بھی کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی امت میں سے ایک فرد کا ذکر کیا حدیث شریف میں. مستند حدیث ہے, غالباً بخاری شریف میں بھی اس کی سند موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور قدیم کی امت میں سے ایک فرد کا ذکر کیا جو بڑا عابد تھا, بہت اللہ والا تھا. اس بستی کو اللہ نے ہلاک کرنے کا حکم دے دیا جبریل کو, اور کہا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو, اس بستی کو ہلاک کر دو, کیونکہ وہاں کے رہنے والے سب کے سب ظالم ہیں, بہت نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں. تو اس بستی پر عذاب کا حکم آ گیا. جبریل امین عرض کرنے لگے, پروردگار اس حرام خوروں کی بستی میں سارے ہی ظالم ہو چکے ہیں, ضرور آپ نے عذاب کا حکم دے دیا, لیکن ان حرام خوروں کی بستی میں ایک آپ کا عابد اور تقوی والا بندہ بھی ہے. اور جبریل کا لفظ اس میں یہ ہے, حدیث شریف جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کیے, کہ اس نے پلک جھپکنے کے اتنی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. طرفت عین کا لفظ استعمال ہوا حدیث شریف کے اندر, پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے. اتنا بڑا نیک, اتنا بڑا فرما بردار اللہ کا بندہ, ولی صفت آدمی, پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں کی ہو. نہ آپ کا دعویٰ ہو سکتا ہے, نہ میرا دعویٰ ہو سکتا ہے. کوئی دعوے دار نہیں ہوگا اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں کی ہو. کون ہے ایسا؟ ہم میں سے کون ہے؟ وہ اتنا بڑا فرما بردار تھا, پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی ہے. تو جبریل نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ اس میں ایسا بندہ آپ کا ہے جس نے پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اپنی زندگی میں, تو کیا میں اس بستی کو ہلاک کروں؟ اب دیکھیے بات سورہ ہود کی آ رہی ہے سامنے, ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. جب کسی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں اور لوگوں نے ترجمے میں ایک ترجمہ اس کا یہ کر دیا, نیکوکار موجود ہوں, تو وہ بستی ہلاک نہیں ہوتی ہے. مترجمین نے ترجمہ یہ کیا کہ کسی بستی کو تیرا رب ہلاک نہیں کرتا ہے محمد جب اس بستی میں نیک لوگ موجود ہوں. یہاں نیک موجود ہو ترجمہ غلط ہے آپ کا, اس لیے غلط ہے کہ اس کا مفہوم غلط آپ نے پیش کر دیا اس کے ذریعے سے. اگر ترجمہ آپ یہ پیش کریں گے کہ کسی بستی میں نیک موجود ہو تو وہ بستی کو اللہ ہلاک نہیں کرتا, تو آپ کا جو مفہوم بن رہا ہے نیک موجود ہو تو بستی بچ جاتی ہے, یہ مفہوم غلط ہے آپ کا. رسول اللہ کی حدیث جو سنا رہی ہے یہاں پر قصہ, وہ واقعے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نیک موجود ہو تو بستی نہیں بچتی. نیک اگر موجود بھی ہے تو بستی عذاب سے نہیں بچتی. حدیث یہ بتا رہی ہے اور آپ کا مفہوم کچھ اور بتا رہا ہے, تو آپ نے ترجمے کو غلط کر دیا ہے. یہاں نیک مراد نہیں ہے مصلحون میں, مصلحون میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں. یہ تدبر کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا, قرآن اور حدیث دونوں کا مطالعہ کریں گے, جب بات سمجھ میں آئے گی آپ کے, اس وقت آپ پھر ترجمہ بھی سوچ سمجھ کے کریں گے. مصلحون سے مراد اصلاح کرنے والے, کریکشن کرنے والے, ریکٹیفائی کرنے والے جب تک موجود نہ ہوں کسی بستی میں. ریکٹیفیکیشن کرنے والے ہونا ضروری ہے کسی بستی میں. غلط کام ہو رہے ہوں تو اس کو صحیح کرنے والے موجود ہونا چاہیے. وہ غلطیوں کو, برائیوں کو معاشرے سے نکال پھینکنے کی جدوجہد کرنے والے مجاہدین ہونا چاہیے کسی بستی میں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہ بستی ہلاک ہو جاتی ہے. صحیح مفہوم یہ ہے اس کا, مصلحون سے اصلاح کرنے والے مراد ہیں. اور یہ حدیث شریف اسی کی تشریح کر رہی ہے جو بخاری میں بھی ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں واقعہ. پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی ہے اللہ کی, یہ خبر دے رہے ہیں جبریل. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اب پلک جھپکنے اتنی دیر بھی نافرمانی نہیں کرنے والا آدمی نیک ہوگا کہ بد ہوگا؟ مجھے بتائیے. نیک ہوگا نا. اب پھر اس بستی میں نیک تو موجود ہے نا, ایک نیک آدمی موجود ہے, اسی کی خبر جبرائیل دے رہے ہیں کہ اللہ اس میں ایک نیک آدمی موجود ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عذاب سے ہلاک کر دوں میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل, عذاب کی شروعات اسی نیک آدمی سے کرو, عذاب کی شروعات اسی سے کرو جو پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی میری نافرمانی نہیں کرا.
تو نیک بھی مارا گیا, بستی بھی ہلاک ہوئی. ایک آدمی نیک ہونے سے بستی بچی نہیں بچی. تو یہاں قرآن میں جو مراد ہے مصلحون سے نیک آپ ترجمہ کر دیے, آپ نے لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا, اصل بات سے ہٹا دیا. مصلحون سے مراد اصلاح کرنے والے, ریکٹیفیکیشن کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے, یہ مراد ہے. جب تک وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے کسی بستی میں, جب تک وہ موجود رہیں گے بستیاں بچی رہیں گی, جب وہ ختم ہوں گے تو بستیاں ہلاک ہو جائیں گی. تو ڈرنے کی بات میں نے کہا اس لیے ہے کہ آج علماء کی یہ جماعت جو اللہ کے خوف سے لرزتی تھی اور نیکی کا حکم دیتے, برائی سے روکنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے, وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کا بگڑنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. عوام کا بگڑنا تعجب کی بات نہیں ہے. ہزاروں سال سے عوام خراب ہے, ہزاروں برس سے عوام خراب ہے, تو ان کا عوام کا بگڑنا تعجب کی بات نہیں ہے. علماء کا بگڑنا ڈرنے کی بات ہے, خطرے کی گھنٹی ہے. علماء کو اسی لیے تو انبیاء کے وارثین کہا کہ جب جب زمانہ بگڑا, جب جب زمانے کے اندر آدم کے بیٹے اور بیٹیاں بگڑے, اللہ نبی کو بھیجتے گئے ہر بستی میں اور اصلاح کرواتے گئے. نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ ایک نبی اگر کسی بستی میں کسی قریب میں مبعوث ہوتا تو کس کام کے لیے مبعوث ہوتا ایک نبی؟ بتائیے, نبی کیوں مبعوث کرتے اللہ تعالیٰ؟ عوام وہاں کی بگڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے نبی کو منتخب کیے ہوئے ہیں آسمانوں میں, وہ نبی کا انتخاب ہوتا اور اس کو وہاں پر مبعوث کیا جاتا. نبی کا کام ہوتا وہاں آ کر کے اصلاح کرے, ہے کہ نہیں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کسی بستی میں ایک ساتھ دو دو نبی بھیجے گئے, کہیں ایک نبی, کہیں دو نبی, کہیں تین تین نبی بھیجے گئے. سورہ یاسین میں ذکر ہے, دو کو بھیجے, دو کو چھٹلا, تیسرے سے مدد کیے. تو اصلاح کرنے کے لیے آتے تھے. تو پھر انبیاء کے وارثین علماء کو بتانا رسول اللہ کا کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ کس معنی میں انبیاء کے وارثین ہیں؟ علماء جو انبیاء کے وارثین جو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے, اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کس معنی میں انبیاء کے وارث ہیں علماء؟ بتائیے, سمجھو ذرا, سوچو. کیا انبیاء کے وارثین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دھرم کے ٹھیکیدار اور دھرم کے گرو بن کے بیٹھیں گے, دھرم پہ قابض ہو جائیں گے, دھرم کے ٹھیکیدار بن جانا اس لیے انبیاء کے وارث ہیں؟ جیسے ہمارے پاس دوسرے دھرم کے لوگ ہیں جو دھرم کے گرو بن کے, دھرم کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے, چودھری بن کر کے سونے کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بعد میں ننگے ہو کر کے جوتے بھی کھا رہے ہیں. تو کیا یہ اس معنی میں ہے؟ اس معنی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارا دھرم کا ٹھیکہ اپنے ہاتھ میں لینے کے, دھرم گرو بن کر کے بیٹھنے کے لیے انبیاء کے وارث بنایا آپ کو؟ جی, کہ دین کو بیچ کر کے کھانے کا حق صرف تم کو حاصل ہے. آپ نے کیا یہ سمجھ لیا کہ انبیاء کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے وارث, دھرم کے وارث, علم کے وارث ہم ہیں, تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کی آیات بیچ کے ہم ہی کھا سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں کھائیں گے؟ یہ سمجھ لیے؟ اس معنی میں سمجھ رہے ہیں؟ جی, فتوے دینے کا حق صرف ہم کو ہوگا, قرآن کی تشریح کرنے کا, تفسیرات کرنے کا حق صرف ہم کو ہوگا, قرآن حدیث سمجھانے کا حق بھی صرف ہم کو ہوگا, ہم جو بول دیں گے وہ دین ہوگا, وہ شریعت ہوگی, کیونکہ ہم وارث ہیں. کوئی اور آدمی قرآن نہ پڑھے, کوئی آدمی قرآن نہ سمجھے, عام آدمی علم سیکھنے کے لیے نہ آئے, علم بیان کرنے کے لیے نہ آئے, کیونکہ علماء کی اجارہ داری ہے. یہ ہے آپ کا کانسیپٹ نا. آپ انبیاء کے وارثین کا کانسیپٹ اور مطلب یہ سمجھ لیے کہ یہ آپ ورثہ ہے کا مطلب آپ ٹھیکیدار ہیں دین کے, دھرم کے, یہ سمجھ لیے نا آپ. یہی آپ کا کانسیپٹ. اسی لیے آپ کہتے پھرتے ہیں وہ صاحب وہ عالم ہے کیا, وہ برادر, وہ دین کے وہ برادر ہیں, وہ برادر ایک جماعت برادروں کی بنا دی ہے. ایک برادر ہے دین کے جو داعی ہے, وہ برادروں کی جماعت ہے, وہ عالم نہیں, وہ علماء نہیں ہوتے. وہ ان کے پاس علماء کیا ہے, ان کو سرٹیفکیٹ جن کو مل گیا, ان کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ حرام خوری یہی کر سکتے ہیں اکیلے. یہ میری باتیں ذرا تلخ ہوتی ہے میرے بھائی, چبھتی ہے لوگوں کو. تلخ بولتا ہوں اس لیے چبھتی ہے. تو یہ سمجھ لیے کہ دین کی اجارہ داری کا حق ہمارے کو مل گیا سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے. وہ جو مہر لگ کے آ گئی نا مدرسے کی سند, ڈگری,
تو وہ یہ سمجھ لیے کہ یہ مدرسوں کی جو ڈگری کی سند لگ کے آئی تو ہم کو اس بات کا لائسنس مل گیا ہے کہ ہم دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے پورے آزاد حقدار بن گئے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس معنی میں آپ لے لیے کہ ورثہ ہوتے ہیں امت کے علماء جو آپ سمجھے انبیاء کے وارث ہو، تو اس معنی میں یہ بکواس ہے تمہاری، اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں ہے اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے، اس معاملے میں ہے جس طرح زمانہ بگڑ گیا، انبیاء مبعوث ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، روحوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے، وہ کام انجام دینے کے لیے تم کو منتخب کیا گیا۔ انبیاء کی اندر جو للہیت، تقوی، توکل، اللہ سے محبت، اللہ کی خشیت جو لبالب بھری ہوئی تھی انبیاء کے اندر، وہ وراثت ہے تمہاری، تمہارے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس معنی میں تم انبیاء کے وارثین ہو کہ تمہارے اندر بھی وہ تقوی، وہ پرہیزگاریاں، وہ للہیت، وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کی محبت، وہ اللہ کی خشیت بھری ہونی چاہیے۔ اس معنی میں تم علماء کے، انبیاء کے وارثین ہو، علماء اس معنی میں ہے۔ تم اس حقیقی معنی کو فراموش کر کے حرام خور بن کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سمجھنے کی بات یہاں آئی ہے۔ وہ خشیت کہاں ہے جو انبیاء میں پائی جاتی تھی؟ اصلاح کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے منتخب کیا، اس لیے نہیں کہ دھرم کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھو۔ یہ اصل معنی ہیں جو سمجھنے کے ہیں۔ تو بستیاں ہلاک ہو سکتی ہیں اگر علماء بگڑ جائیں۔ علماء کا بگڑنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے وہ سورہ ہود کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کا اصل مفہوم بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو آپ ترجموں کے ذریعے سے بیان کر رہے ہو کہ نیکوکار موجود ہو تو بستیاں ہلاک نہیں ہوتی۔ نیکوکار مراد نہیں ہے، نیکوکار تو تھا، پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن عذاب کی شروعات اسی سے کی گئی۔ اصلاح کا کام کرنے والے مصلحون کی ضرورت ہے، جو ریکٹیفائی کرے، غلطیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے، کاوش کرے، تگ و دوڑ کرے۔ انبیاء کے وارثین دولت نہیں جمع کرتے، وہ تو فقیری کی زندگی جیتے ہیں۔ ساری زندگی جس نے وقف کر دی اللہ کے دین کے لیے، ساری زندگی لگا دی، اس کو اپنے وقار، اپنے مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بگڑ جائے تو اس کو معلوم ہے کہ میرا بگڑنا میرے سردار محمد رسول اللہ کے دین کو رسوا کر سکتا ہے، میرا بگڑ جانا، یا میرے نام پر ایک داغ اور دھبا بھی لگ جانا۔ اس عالم کو جو انبیاء کا وارث ہے، جو خشیت سے بھرا ہوا ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، بھرپور اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میرے نام کے ساتھ کوئی دھبا بھی لگ جاتا ہے میرے کیریکٹر پر، تو وہ میرا دھبا صرف میری ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ میرے ذات پر لگنے والا دھبا میرے نبی محمد کے پورے دین کو رسوا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ جن کا نام لیتے ہیں نا، اور بڑے کیا کہنا چاہیے زعام سے نام لیتے ہیں، رئیس المحدث امام بخاری، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کی زندگی سے کبھی متاثر بھی ہوئے؟ کچھ بھی بزنس نہیں بھائی۔ ایسے عالموں کو بتاؤں گا جن کا کوئی بزنس نہیں ہے، جن کے 3 فلور کے مکانات، بلڈنگیں، جن کے پاس ایئر کنڈیشن کاریں پھر رہے ہیں، کوئی بزنس نہیں۔ جاؤ آڈٹ آفیسر کو بھیجاؤ، آڈٹ کراؤ، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں۔ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کس کے نام پر جمع ہو رہا ہے؟ کوئی تو سورس ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتے لا کر کے رات میں رکھ کے جا رہے ہیں۔ پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ چلو تجارت ہو اور کر رہے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے جی، بے شمار بتاؤں گا میں آپ کو ایسے معاشرے میں۔ خیر، اپنا حساب دیجئے، جس کو ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، وکفا باللہ حسیبہ، حساب اللہ لے گا، چھوڑے گا نہیں، پائے کا حساب ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نام تو بڑے زعم سے لیتے امام بخاری کا، پوری زندگی کھپا دی تھی، کبھی اس کی زندگی سے متاثر نہیں ہوئے، پیشاب میں سے خون جاتا تھا، بیماری لگ گئی تھی، معلوم ہے نا،
پیشاب میں سے خون جا رہا تھا امام بخاری کے. لوگ پوچھے, جگہ جگہ لے کے, پھر ایک طبیب نے کہا کہ یہ ایسے آدمی کا مرض سوکھا کھاتا ہے, یہ مرض جو ہے خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے, گردوں میں خشکی ہو جاتی ہے تو پیشاب سے خون نکلتا ہے خشکی کی وجہ سے, جس کو نمی نہیں ملتی ہے. تو پوچھو تمہارے حضرت کیا کھاتے ہیں, طبیب کی بات تھی. تو چاہنے والے پوچھے کہ امام صاحب آپ غذا میں کیا تناول کرتے ہیں, کیونکہ یہ خشکی کا مرض بتا رہے ہیں طبیب. تب انہوں نے کہا روٹیاں بن کے نکلتے تھے گھر سے کپڑے کے اندر ڈال کے, وہ سوکھ جاتے تھے, نمک لگا کے روٹی کھا لیتے تھے, سالن نہیں ملتا تھا تو خون جا رہا تھا پیشاب میں سے. کون ہے آپ کے اندر یہ علماء ایسے جو اس طرح کی خدمت انجام دی ہو دین کی؟ کپڑے بوسیدہ ہو گئے, لوگ ملنے آتے تھے, شرمگاہ جھانک رہی ہے کپڑے میں سے, اس لیے ستونوں کے آڑ میں چھپ کے لوگوں سے ملتے تھے, نئے کپڑے خرید کے پہننے کے لیے استطاعت نہیں تھی. رئیس المحدث زندگی کا سرمایہ جمع کر لیے تھے, تجارتوں میں کچھ ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت کرنے والوں کے ساتھ پیسہ لگا کر کے, وہ کر کے, یہ کر کے, تو کچھ جمع ہو گئے, یا کوئی انعامات دیے, کچھ لوگ تحفے تحائف دیے, وہ رکھے ہوئے تھے اپنی ایک تھیلی کے اندر. کسی سفر میں جا رہے ہیں پانی کے جہاز میں, غور کرو ان واقعات پر, پانی کے جہاز میں سفر میں جا رہے ہیں بیٹھ کر کے, بازو بیٹھا ہوا پہلو کا ساتھی ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اللہ والے تو ہر ایک کے ساتھ کھاتے پلاتے, اپنی ہر بات شیئر کر دیتے ہیں, بھولے والے ہوتے اللہ والے. تو تھیلی کے اندر پوچھا وہ آپ کی تھیلی میں کیا ہے, تو بتا دیے کچھ اشرفیاں ہیں میاں, یہ جمع کر کے رکھا ہوں میرے لیے. وہ دیکھ لیا, پوچھ لیا کتنے ہیں, انہوں تعداد بھی بتا دیے, اتنے اشرفیاں ہیں میری تھیلی میں. اور بدبخت کی نیت خراب ہو گئی, اس نے چیخنا شروع کر دیا زور زور سے, میری یعنی ایک مجھے یاد نہیں ہے تعداد کتنی کہا امام بخاری نے, برحال جو بھی اس نے تعداد امام بخاری سے سنا تھا وہ چیخنا شروع کر دیا کہ میری اتنے سکوں کی اشرفی تھی, تھیلی تھی, وہ چوری ہو گئی ہے. جہاز میں چیخ پکارنا شروع کر دیا, وہ چوری ہو گئی ہے میرے اشرفی کی تھیلی. امام بخاری سکتے میں آ گئے, کہا بدبخت نیت خراب کر کے اس طرح سے پکارا کر دیا, چوری ہو گئی, اور نمبر تعداد بھی بول رہا ہے اتنے اشرفیوں کی, تو میرے تھیلی میں ہی ہے. اب چیکنگ شروع ہو گئی پورے جہاز میں. امام بخاری سمجھ گئے کہ اب میری تھیلی کے اوپر مجھے ہی چور کہا جائے گا. جیسے آج کی لاجک ہے نا, قتل بھی تمہارا ہی کریں گے اور قتل کا الزام بھی تمہیں پر دھر دیں گے. جیسے آج کل ہو رہا ہے نا, ہمارے بھارت میں بھی شروع ہو گئے نا یہ حرام خوری کے حرکتیں پوری, قاتل ہی پر قتل کا الزام بھی دھر دیں گے. سمجھ گیا, یہ لاجک تھی اس کی. اب امام بخاری سمجھ گیا کہ میری ہی تھیلی سے مجھے چور ثابت کیا جائے گا. اس نے ایسی چال چلی ہے اس چور نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا پھر, وہ اپنی اشرفیوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھیلی تھی, وہ اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیے. اپنی ہی تھیلی اٹھا کے سمندر میں پھینک دیے. لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے, سب کے پاس ڈھونڈے, کہیں نہیں ملی. امام بخاری کے پاس بھی ڈھونڈا گیا, نہیں ملی, کیونکہ پھینک دیے تھے آپ. اب وہ چور بدبخت پریشان ہو گیا اور آ کر کے پوچھتا ہے کیا کام پچھانے مولانا, کیا کرے آخر تم, تھیلی تو تمہارے پاس ہی تھی وہ. تو انہوں نے کہا ظالم تو نے بہت برا کیا, میں تو اس کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا اس تھیلی کو. کہا زندگی بھر کی پونجی سمندر میں پھینک دیے؟ ہاں پھینک دیا. سن کیوں پھینکا ہوں میں؟ ظالم مجھے مال کی قدر نہیں ہے, میرے سردار محمد کی قدر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں ان کی احادیث کی خدمت کرتا ہوں. اگر لوگ آج مجھے چور سمجھ لیتے تو رسول اللہ کی احادیث جو میں جمع کیا ہوں اس پر سے لوگوں کا اعتراض, اس پر سے لوگوں کا وشواس ختم ہو جاتا, اعتبار ختم ہو جاتا, وہ مجروح ہو کر کے رہ جاتے سارے احادیث کا فن میرا, کام پورا علم میرا. اس لیے میں نے اس کو پھینک دیا. بات سمجھ میں آئی؟ علماء اپنے وقار کو جانتے ہیں, وہ رسول اللہ کے مقام کو جانتے ہیں, وہ اپنے کرتوتوں سے, اپنے علم سے, اپنے حرکتوں سے ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے رسول اللہ کا دین رسوا ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کا مطلب یہ ہے یقیناً اللہ کے بندوں میں خشیت والے علماء ہیں, اور علماء میں یہ خشیت پائی جاتی ہے جن کے نگاہوں میں اللہ کے رسول کے دین کا وقار ہمیشہ ملحوظ ہوتا ہے, وہ اس کو
اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، اور وہ کسی قسم کی بے عدلی اور ناانصافی کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ علماء کی صفت ہی یہ ہوتی ہے۔ اللہ رب کبریا نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ملایا، معلوم ہے آپ کو؟ اور کس کے ساتھ ملایا جانتے ہیں؟ اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ شمار کیا ان کو، جو مقرب ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ملائکہ۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شروعات میں ہی ہے، غالباً 18ویں آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی۔ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، سب سے پہلا گواہ اس بات کا خود اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود پوری کائنات میں نہیں ہے، کوئی پوجنیہ نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے پرستش کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اس بات کی سب سے پہلی گواہی خود اللہ، خود پرماتما اس بات کی گواہی دیتا ہے، خود سنسار کا رچائیتا، خود سرشٹی کرتا اس بات کا سب سے پہلا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ کہا ان کو، اور ملائکہ ہے اس بات کے گواہ، اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علماء اس بات کے گواہ ہیں اور وہ عدل پر قائم ہے۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ قائمًا بالقسط، وہ عدل پر قائم رہنے والے ہیں علماء، جو فرشتوں کے ساتھ گواہ ہیں۔ ان کی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار، اپنے رب کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرتے۔ اولین صفت ہے ان علماء حق کی کہ وہ اپنے پروردگار کے معاملے میں ذرا بھی کوتاہی ہونے نہیں دیتے، یہ عدل و انصاف کا پہلا تقاضا ہے۔ اس کے بعد قائمًا بالقسط میں وہ تمام عدل و انصاف ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا دنیا میں عدل و انصاف، اور جو کچھ زمین پہ سماج میں پائے جاتے ہیں وہ سارے معاملات کے اندر وہ عدل پر قائم رہتے ہیں، انصاف پر قائم رہتے ہیں، وہ بے عدلی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، نیک بندے، علماء، جو علماء ہیں وہ بے عدلی، بے انصافی کبھی نہیں کرتے، وہ عدل پر قائم رہتے، جب بھی بات کریں گے اسٹریٹ فارورڈ قولوا قولا سدیدا کے تحت بات کریں گے۔ وہ فریقین میں نہیں تقسیم ہوتے، وہ گروپ بندیوں میں نہیں بٹتے، وہ منہ دیکھی باتیں نہیں کرتے، وہ جانبداری کی بات نہیں کرتے، وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ علماء حق کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں، قائمًا بالقسط ان کا معاملہ ہے، وہ عدل پر قائم رہتے ہیں، انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک مقام بتا دیتا ہوں، بول دیتا ہوں، سن لیجئے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اذا طلقتم النساء، آپ نے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم اپنے بیویوں کو طلاق دو تو طلاق کس طرح دو، اس کی پوری شریعت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، ساری تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے طلاق کی تو ان کو اچھے طریقے سے خیر کے ساتھ بدع کر دو، یا اگر روکنا ہو، رجوع کرنا ہو تو اچھے سے رجوع کر لو، کوئی صورت نکالو سوچ سمجھ کر کے۔ طلاق رجعی کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں سنایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب تم طلاق دے کر کے بدع کر رہے ہو یا رجوع کر رہے ہو، دو گواہ بنا لو، گواہ بنا لو اس کے اوپر۔ تو طلاق پر بھی گواہ اور خلا پر بھی گواہ، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ رب کبریا کا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک شرط بھی لگائی، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس کی شدت کیا ہو گئی حکم کی؟
بھائی میرے دوست ذرا سر اٹھا کے میری طرف دیکھ کے سنیے. اب اس کا حکم کا شدت کیا ہو گئی؟ جب اللہ نے کہا کہ 2 گواہ بنا لو اور اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرنا ہے تم کو. واتقوا اللہ کہہ کر کے اللہ نے یہاں پر حکم بیان کیا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کر کے یہ کام کرو, گواہ بناؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو شدت کیا ہو گئی؟ شدت کیا ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کتنی بڑی شدت ہو گئی بات کے اندر. شدید ہو گیا حکم سخت ہو گیا ہے. اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو گواہ بناؤ. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. ان کے پاس ایک آدمی آیا. ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی, پھر رجوع بھی کر لیا. نہ اس نے طلاق دیتے وقت گواہ بنایا, نہ اس نے رجوع کرتے وقت گواہ بنایا. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ اس نے طلاق سنت کے مطابق دی, نہ اس نے رجوع سنت کے مطابق کیا. آئندہ ایسا کوئی نہیں کرنا. کیا کہا انہوں نے؟ آئندہ ایسا کوئی نہیں کرنا, آئندہ نہیں کرنا. بات ختم ہو گئی. اس وقت چونکہ علم نہیں تو آپ نے عمران بن حسین نے اطلاع دے دی کہ یہ غیر مسنون ہے, سنت کے خلاف ہے, اور آئندہ ایسا نہیں کرنا. ہو گئی بات. ایک عالم کہنے والا, اتنا لٹریچر لکھنے والا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو احادیث کا پتہ نہ ہو, میں ہرگز نہیں سمجھتا. اور نام لے لوں تو میں اصلاح کی غرض سے نام لوں گا لوگوں کی, ورنہ میں عموماً نام نہیں لیتا اپنے ممبر سے لوگوں کے, لیکن آج لے رہا ہوں. اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ مولانا مودودی کو معاف کر دے, ان کی غلطیوں کو درگزر کر دے. میں دعا کرتے ہوئے نام لے رہا ہوں. اور میرا یہ گمان ہرگز نہیں ہے کہ مولانا مودودی کم علم آدمی تھا. میں جانتا ہوں کہ بہت بڑے عالم تھے, اور میرے نزدیک عالم کا معیار وہ نہیں جو آپ لوگ بنا لیے کہ کسی مدرسے میں جانا, سند لے کے آنا, ڈگری لے کے آنا تو عالم ہے. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ کسی کو اس طرح کا عالم ہی سمجھوں گا, باقی کو عالم نہیں کہوں گا. آپ مولانا مودودی کو عالم نہیں کہتے ہو تو وہ آپ کا معاملہ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ عالم دین تھا, کیونکہ دین کا بہت سارا علم اس نے حاصل کر لیا تھا. جو علم حاصل کرے وہ عالم ہے. اسی طرح سے میں اسرار احمد کو بھی عالم کہتا ہوں, وہ عالم تھا, علم حاصل کر لیا تو عالم ہے. جو عالم علم حاصل کر لیتا ہے وہ عالم ہے, چاہے وہ کوئی ہو. ذاکر نائک کو میں کہتا ہوں وہ عالم دین ہے. آپ کہتے ہو کہ عالم دین نہیں ہے تو وہ آپ کا معاملہ ہے. دین کا علم جس نے حاصل کر لیا وہ عالم ہے. اگر ایک حدیث کا بھی علم حاصل کر لیا, ایک آیت کا بھی علم حاصل کر لیا, تو اس آیت کا تو عالم ہوا نا, اس حدیث کا تو عالم ہوا نا, تو عالم تو میں کہوں گا اس کو. تو ٹھیک ہے. تو اب مولانا مودودی یہاں پر بے عدلی سے کام لیتے ہیں. اللہ ان کی اس بے عدلی کو معاف کر دے, اللہ ان کو درگزر کرے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء میں خشیت سب سے پہلی چیز ہے جو ہونی چاہیے. یہ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب آدمی یہ بے عدلی پر اتر آتا ہے. یہ عصبیت اور تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے. جب لوگ مذہبوں میں بڑھ جائیں گے, فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے, تو فرقوں کی محبت اور دوسرے فرقے کی عصبیت اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. انہوں نے یہاں پر سورۃ طلاق کے تشریحات میں 2 بڑی غلطیاں کی ہیں. ایک تو بہت بڑی غلطی انہوں نے کی ہے, یجعل لہ مخرجا والے اس لفظ پر دوسری آیت کریمہ, سورۃ طلاق کی دوسری آیت کریمہ کے اختتام پر جو اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا, تو وہ اس پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لفظ خود بتا رہا ہے, یجعل لہ مخرجا والا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والے متقی کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس میں, ایک طہر میں 3 طلاقیں دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی, وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے, ان کی رائے غلط ہے. وہ مودودی کہہ رہے ہیں ان کی رائے غلط ہے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کو مصیبت سے نکالنے کے راستے ہموار کر دیتا ہے. اگر طلاق واقعی نہیں ہوئی تو پھر مصیبت کس بات کی؟ وہ اپنی منطق سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب 3 طلاق واقعی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ طلاق بول دینے والے کو مصیبت کس بات کی ہوئی ہے جس سے نکلنے کے راستے کا ذکر اللہ کر رہے ہیں یہاں پر یجعل لہ مخرجا. تو اگر مولانا مودودی باحیات ہوتے تو میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا, لیکن آج ان کے ماننے والوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یجعل لہ مخرجا میں ایک ایسی مصیبت کو آپ اپنی لاجک سے اور منطق سے سمجھ رہے ہیں جو دنیاوی معاشرے میں پیش آنے والی مشکل ہی ہو آپ کی. کیوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ جہنم کی مصیبت کیا تھوڑی مصیبت ہے تمہارے لیے؟
اللہ کی نافرمانی کے عوض میں جو تم کو گناہ ہوگا اور اس گناہ کی سزا جو تم کو ملے گی دوزخ کی شکل میں، وہ مصیبت کیا چھوٹی مصیبت ہے تمہارے لیے؟ جی اگر تم طلاق بدعی دو گے، انہوں نے باضابطہ یہ لفظ لکھا ہے، طلاق بدعی کو جو جماعت طلاق بدعی کو نافذ نہیں کرتی، یعنی اہل حدیث کی طرف اشارہ ہے ان کا، کھل کے ہمارا نام نہیں لیے، وہ نہیں بولے کہ اہل الحدیث، لیکن ہمارے طرف اشارہ کر کے ہم کو طنز کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ جو طلاق بدعی کو نافذ نہیں کرتے ان کا خیال غلط ہے، کیونکہ طلاق بدعی اگر نافذ ہی نہیں ہوتی تو یجعل لہ مخرجا کا معنی کیا رہ جاتا؟ مصیبت سے، کس مصیبت سے نکلنا مراد ہوتا پھر یہاں پر؟ تو اہل الحدیث کا جواب بھی سن لو، ایک ادنا اہل الحدیث کا ایک ادنا شاگرد کہہ رہا ہے تم سے، بہت ادنا طالب علم تم سے ممبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم طلاق بدعی کو رائج کرتے ہو اپنے معاشرے کے اندر تو اس کے عوض میں اللہ کے غضب کو جو مول لیتے ہو، غیر شرعی کام کر کے جو رسول اللہ کی مخالفت کا گناہ اپنے پر مول لوگے تو اس گناہ کے عوض میں جو مصیبت تم پر آئے گی وہ جہنم بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سفارش کا راستہ نکلے، یجعل لہ مخرجا، پھر قیامت کے دن یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری سفارش کا کوئی راستہ نکل آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سفارش کریں گے جہنم سے نکالیں گے، ہو سکتا وہ، لیکن جانا چاہو گے تم جانا چاہو گے جہنم میں؟ تم اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے؟ جبکہ صحابی رسول کھل کے کہہ رہا ہے، حدیث شریف میں ہے، عمران بن حسین کہہ رہے ہیں کہ غیر مسنون طلاق، غیر مسنون رجعت اگر ہوئی ہے آئندہ نہ کرے یہ کام کوئی بھی، اور تم تو تمہارے معاشرے میں اس کے دروازے کھول دیے، تمہارے معاشرے میں دروازے ہی کھول دیے تم اس کے، تمہاری عوام تو عوام، تمہارے علماء یہ کام کرتے ہیں، شرم نہیں آتی تم کو؟ چلو اگر تم طلاق بدعی کہہ رہے ہو اس کو اور تم اس کا جواز ایک میٹھے انداز میں اس کا جواز باقی رکھ رہے ہو کہ نہیں طلاق بدعی بھی ہو جاتی ہے، اور تم یہ بھی کہتے ہو ہمارے سامنے کہ یہ جاہل یہ کام کر لیتے ہیں، طلاق بدعی نہیں ہونا چاہیے، طلاق شرعی ہونی چاہیے، یہ سب میٹھے باتیں ہیں تمہارے علماء کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پائجامے میں ناڑا نہیں ڈالی طلاق جورو کو، چیخ چیخ کے طلاق 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 چیختا ہے ایک ساتھ۔ نہیں ہوتی طلاق بدعی، رائج نہیں ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا امام اپنے وقت کا اتنا بڑا جماعت کا بانی، کیا اس کو اس بات کی حدیث نہیں ملی کہ طلاق بدعی کو رجوع کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا مودودی کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن خیانت کی انہوں نے، حدیث کو ذکر ہی نہیں کیا اس تفسیر کے اندر تفہیم میں۔ عبداللہ ابن عمر نے حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تھا اپنی بیوی کو، رسول اللہ سختی کے ساتھ حکم بھیجائے، جاؤ عبداللہ کو بولو رجوع کرے۔ طلاق بدعی تھی کہ نہیں تھی؟ طلاق بدعی تھی، حیض کی حالت طلاق دیا، رسول اللہ نے کیا کہلوایا؟ جاؤ حکم دو اس کو رجوع کرنے کا، بولو رجوع کرے۔ طلاق کو نافذ نہیں کیا نا، رجعت کا حکم دیا، طلاق بائن شمار نہیں کیا اس کو۔ کیا تم کو یہ نہیں معلوم تھا جو ہمارے اوپر طنز کر دیے ہمارا خیال درست نہیں ہے؟ یہ بے عدلی نہیں ہے، یہ بے انصافی نہیں ہے؟ ایسی ایک نہیں بے شمار مثالیں میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں اس طرح کی بے عدلیوں کی۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ یہ عصبیت کی وجہ سے ہوتی ہے، مسلکوں کی محبتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ دیکھو رسول اللہ نے ایک ایگزامپل دیا تھا، ایک مثال دی تھی، ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ آتی ہے کیا؟ جو تلوار کا نیام بنتا ہے وہ تلوار کے سائز کے حساب سے بنتا ہے، کیس اوپر جو کور ہوتا ہے کیسنگ، تلوار کی کیسنگ اس کے حساب سے بنتی ہے، دو گھسڑنے جاؤ گے تو نہیں گھسے گی۔ تو رسول اللہ نے یہ ایگزامپل دے کر کے کہا اسی طرح سے ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایمان اور بغض۔ کیا کہا؟ بغض، کینہ اور ایمان ایک دل میں نہیں گھس سکتے۔ کسی دل میں ایمان ہوگا، کینے کو اور بغض کو جگہ نہیں ہوگی، تعصب کو جگہ نہیں ہوگی۔
کسی دل میں اگر کینہ اور بغض گھس جائے تو وہاں ایمان نہیں ہوگا. پھر یہ کیسے دل ہے علماء کے دل جن میں تعصب اور عصبیتیں پائی جاتی ہیں, جن میں کینے اور بغض پائے جاتے ہیں. جی ایک ہمارا دوست ہے, ہمارے دوست ہیں, کسی واہیات فتویٰ دینے والے نے ایک واہیات فتویٰ جاری کر دیا. واہیات فتویٰ, جو بازاری لوگ ہوتے ہیں بازاری فتویٰ جاری کر دیا, بناوٹی سوال اور بناوٹی جواب کے ذریعے سے. سوال بھی بناوٹی, جواب بھی بناوٹی. سوال بناوٹی یہ کرنے والا یہ کرتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو یہ پوچھ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہمیشہ اٹھا کی جماعت میں چلے جاتا ہے 40 دن 4 مہینے. اب کیا میں کسی اپنے پڑوسی سے عاشقی کر سکتی ہوں؟ شرعی اعتبار سے جواب دیجئے, شریعت کی روشنی میں. تو کسی مدرسے کا فتویٰ جواب دے رہا ہے, اس کو کوئی جواب دینے والا کہ اگر 4 مہینے چھوڑ کے وہ ایسے ہی چلے جا رہا ہے اپنی بیوی کو تو اس کے لیے جائز ہے, وہ کسی سے عاشقی کر سکتی ہے. واہیات فتویٰ, بناوٹی فتویٰ, ایک دم بازاری لفظ. کوئی فتویٰ دینے والا عالم دین اللہ کا بندہ ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. فتویٰ ایسا دینا حرام ہے, ایسی بات کرنا حرام ہے. لے دیا تو ایک دوست دوسرے بچپن کے دوست کو فتویٰ بھیج کے اپنے ہنسی کا سامان بنا رہا ہے. ایک دوست اپنے ایک دوست کو فتویٰ بھیج دیا کہ دیکھو بھائی ایسے فتوے گھوم رہے ہیں. تو وہ دوست وہاں سے تانا یہ دے رہا ہے کہ یہ کوئی اہل حدیث کی کرتوت ہے. وہ دوست کیا بول رہا ہے اس کو, اپنے دوست کو, کہ یہ کرتوت کسی اہل حدیث کی معلوم ہو رہی ہے. یعنی ہمارے سے اتنا بغض اور کینہ بھر گیا لوگوں میں کہ ہمارے بارے میں اتنا بدگمانی پیدا کر لیے کہ ہم نعوذ باللہ اتنے بکواس فتوے بھی دیں گے. سوچیے آپ بغض کا کیا عالم ہے تم لوگوں کے, تمہارے کینے اور بغض کا کیا عالم ہے, تمہارے دل میں ایمان کہاں سے آئے گا مجھے بتائیے. جبکہ رسول اللہ نے کہا جس دل میں بغض اور کینہ ہو وہاں ایمان نہیں آ سکتا ہے. تم اپنے ایمان کا جائزہ لو, تمہارے اندر کیا ایمان ہے. تم ہم اہل حدیثوں کے بارے میں اتنا بغض اور کینہ پالتے ہوئے مومن رہ سکتے ہو؟ جی سوچو کیسا کینہ اور بغض ہے ہمارے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بناوٹی فتویٰ, بناوٹی جواب, بناوٹی سوال, بازاری لفظ ہے. اہل حدیث اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں؟ تو یہ ہے. پھر اپنے آپ کو علماء میں شمار کر رہے ہیں, بڑے بڑے اکابرین علماء ان کے یہی صفت رکھتے ہیں. ان کے عوامی نہیں, ان کے علماء میں بھی یہ بدتمیزی موجود ہے. ہر بری چیز کو جوڑ دیں گے ہم سے. اللہ سے ڈرو, اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو. اہل الحدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے, یہ وہ جماعت ہے جہاں رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تو یہ آج تک وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ آج تک وہاں سے ٹھہرے, ٹھس سے مس نہیں ہوئے ہیں وہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دور حاضر میں کردار بگڑ جائیں, کیریکٹر خراب ہو جائیں, انڈیویجول لوگ خراب ہو جائیں, ہو سکتا ہے, چمبے کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ کچرا بھی وہیں سے اڑ کے یہاں آیا ہے. یہ جو کچرا آیا ہے نا, یہ یہیں وہیں کا کچرا اڑ کے ہواؤں سے یہاں تک آیا ہے. تو ہم کیا توقع کریں گے ان کچرے سے؟ لیکن یہ چشمہ تو وہی چشمہ ہے جو محمد رسول اللہ کے زمانے سے بہہ کے نکلا, آج تک شفاف ہے. جس کو صحابہ, جس کو تابعین, جس کو تبع تابعین, جس کو ائمہ اور محدثین نے سینچا ہے. مگر پھر میں ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اپنے کردار سے اس جماعت کو رسوا کر رہے ہیں ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جو اپنے بدترین کردار سے جو اس جماعت کو رسوا کر رہے ہیں ان کے لیے امام بخاری کو مثال ہونی چاہیے اپنے سامنے کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے اشرفی کی تھیلی پانی میں کیوں پھینک دے امام بخاری کی. امام بخاری نے اپنی زندگی بھر کی پونجی کو سمندر میں کیوں پھینک دیا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ کے دین پر آنچ نہ آئے, وہ مجروح نہ ہونے پائے رسول اللہ کا دین. اور تم امام بخاری کا نام لینے والوں, تمہارے کردار سے سارا اسلام متاثر ہو رہا ہے. تم جوتے کھا رہے ہو ممبروں پر بیٹھ کر کے جہاں میں رسول اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے. تمہارے چپلوں جوتے کھانے سے کوئی تم کو فرق نہیں پڑا, تم تو چکنے گھڑے اور بے غیرت ہو. لیکن رسول اللہ کا دین مجروح ہو رہا ہے, تم کو اس کا خیال کرنا چاہیے. زمینیں بیچ کے کھا رہے ہو, مسجدوں کی زمینوں پر لڑ رہے ہو, کیا تمہاری یہ خشیت ہے؟
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں، سب بندوں میں سب سے زیادہ خشیت علماء میں ہے، اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو وارثین کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کے وارثین کا مطلب انبیاء کی خشیت، انبیاء کا تقوی، انبیاء کی توکل کی صفات تم میں وہ پائی جائے، وہ وراثت ہے تمہاری، وہ وراثت ہے انبیاء کی۔ للہیت، تقوی، پرہیزگاری، خشیت، یہ ورثہ ہے انبیاء کا، دولت نہیں، پونجی نہیں۔ تو میں اصلاح کی بھی دعوت دیتا ہوں، اور یاد رکھو عوام الناس سے بھی میری اپیل ہے، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لو، امر بالمعروف نہی المنکر، اصلاح کا کام اگر تم سب مل کے چھوڑ دیں گے تو اللہ کے عذاب کو بلائیں گے، اور اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ یاد رکھنا، یہ یاد رکھ لینا کہ رسول اللہ کی بات ہے، جب تم بگڑ جاؤ گے، نیکی کا حکم چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے سروں پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ یہ عوام سے ہی کہہ رہے رسول اللہ، اللہ تمہارے سروں پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا، پھر وہ تمہارا خیال نہیں، تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے، تمہاری عورتوں کو برہنہ کریں گے، برا سلوک کریں گے ان کے ساتھ، اور ہو رہا ہے۔ ایسے میں تمہارے یہ علماء اٹھ کر کے دعائیں کریں گے اللہ سے، اللہ حالات سازگار کر دے، اچھے کر دے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دے گا، قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کیا چاہتے ہو خود فیصلہ کرو۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھے، اور ہماری موت ایمان کے ساتھ اسلام پر رہتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، خاتمہ ہمارا بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔